بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رانا عمر فاروق ڈی پی او جیلم آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج عوام الناس کے لیے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک، سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ بہت ہی مذہبی عقیدت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، رمضان المبارک میں حکومت نے مختلف جو پابندیاں ہیں ان کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس میں آج تیسرا روزہ ہو چکا ہے اور پچھلے 2 روزوں میں ہم نے جو کمیاں کوتاہیاں دیکھی ہیں اس حوالے سے آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً تمام تر مساجد کی کمیٹیوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے اور جو 20 نکاتی ایجنڈا منظور ہوا تھا اس کے تحت عمل درآمد کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی بعض اوقات کسی جگہ سے شکایت جو ہے وہ مل رہی ہے۔ 2-3 جگہوں سے سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہونے کی شکایت ملی ہے۔ اسی طرح کچھ مساجد میں ابھی تک وضو خانے جو ہیں وہ بند نہیں کیے گئے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ والنٹیئر جن کی لسٹ بھی متعلقہ کمیٹی نے ہمیں دی تھی وہ ڈیوٹی پر لگائے نہیں جا رہے۔ چوتھی بات یہ کہ صفیں جو ہیں وہ کچھ مساجد سے ابھی تک ریموو نہیں کی گئیں اور نہ ہی وہاں پر دھلائی کا کوئی طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ اس حوالے سے میں آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ آج بروز پیر 3 رمضان المبارک، آج تراویح سے قبل یہ تمام تر انتظامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، کیونکہ اگر ان پوائنٹس پر، ان 20 پوائنٹس پر عمل درآمد نہ ہوگا تو قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا تاجروں کے حوالے سے۔ اس میں بارہا رپورٹس ملی ہیں اور ہم نے کچھ FIRs بھی دی ہیں جس میں پتہ چلا ہے کہ کچھ تاجر حضرات نے بظاہراً تو شٹر جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں، لیکن آن لائن آرڈرز لے کر اور گاہکوں کو وہاں سے ڈیلیوری کی جا رہی ہے اور انتظامیہ کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دکان بند ہے، حالانکہ دکان جو ہے وہ اندر فلی آپریشنل ہے۔ اس حوالے سے پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی بھی دکاندار کو ایسے کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی دکان کو سیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح متعدد بار خلاف ورزی کرنے والے دکاندار یا ایسے لوگ جو ڈبل سواری میں بار بار پکڑے جا رہے ہیں، ان کے خلاف 1 مہینے کی بندش کے آرڈر جو ہیں وہ بھی ہم جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کرونا کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور بارہا حکومت کی طرف سے یہ میسیج بھی دیا گیا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو، ہاتھ دھونے کو، ماسک پہننے کو ضروری بنائیں۔ اور بلا وجہ ڈبل سواری دیکھنے میں آ رہی ہے، خاص کر افطاری کے بعد جوان عمر لڑکے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور موٹر سائیکلوں پر پورے شہر کا بغیر کسی وجہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ میں ان کے والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اگر اب ہم نے کسی کو پکڑا تو اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر پتنگ بازی کا سلسلہ جو ہے اس کی بھی شکایت بہت زیادہ مل رہی ہے۔ میں جتنے بھی پتنگ فروش ہیں ان کو سختی سے میں میسیج دیتا ہوں کہ اب ہم نے کسی پتنگ فروش کو پکڑا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی، اور جو بھی پتنگ اڑانے والے لوگ ہیں نہ صرف ان کے خلاف بلکہ ان کے والدین کے خلاف بھی FIR کاٹی جائے گی، کیونکہ والدین کی عدم توجہ جو ہے اس سے ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری کا جڑ بن رہی ہے۔ تو میں آخر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو میں نے تمام تر ہدایات دی ہیں لوگ اس کے اوپر خود عمل درآمد کریں گے، اس کی پاسداری کریں گے، تاکہ یہ جو کرونا کے وبا کے حوالے سے مختلف حفاظتی تدابیر ہیں ان کے اوپر بہتر عمل درآمد ہو سکے، کم سے کم لوگ کرونا وائرس کے شکار ہو سکیں، تاکہ ہم سب کی جان محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔